السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ اینڈ اندر ویڈیو. بٹ ناول کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا یار، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولز اور ٹرو سٹوریز سننے کو ملیں گی. تو ابھی تو میرا چینل نیو ہے اس لیے کوئی خاص ویڈیوز نہیں ہیں اتنی زیادہ، لیکن جیسے جیسے آپ مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے اپریشیٹ کریں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے، اسی طرح میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آؤں گی. تو کائنڈلی اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو لائک بھی کیا کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا کیوں بھول جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی اور ناول پہ آپ کو ایپیسوڈز چاہیے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کہ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ اس پہ ویڈیو بناؤں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو میں کوئی کمی ہے تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، مجھے ضرور بتائیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اگر وہ پریویس ایپیسوڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ وزٹ کریں، پلے لسٹ موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو چلیں آج کے ناول کی طرف چلتے ہیں. ایپیسوڈ نمبر 21، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ. شہیر کی مان جاؤ، عائشہ نے اس لڑکی کو صدمے سے دیکھا. اسے وہ لڑکی اپنے دل کی عکاسی کرتی دکھائی دی. اسے لگا جیسے اس کے سامنے اس کا دل کھڑا ہے. نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. شہیر ایک غیر مسلم ہیں اور وہ شادی شدہ بھی ہیں. تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تصویریں اور ویڈیوز دیکھی ہیں، اس نے قدرن اکڑا کر کہا. سامنے کھڑی ہم شکل لڑکی، اس کے چہرے پہ افسوس پھیل گیا. وہ جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں. عائشہ تلخی سے مسکرائی. تصویریں جھوٹی ہو سکتی ہیں پر ویڈیو نہیں. عائشہ کی بات پہ لڑکی کے چہرے کا افسوس دکھ میں بدل گیا. عائشہ، تم کس زمانے میں جی رہی ہو؟ تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل ہر چیز جھوٹی بنائی جا سکتی ہے، تصویریں ہوں یا پھر ویڈیو. عائشہ کا دماغ اس کی بات سے بھگ سے اڑا. نہیں، وہ ویڈیو سچی تھی، تم بس اپنی بے وقوفی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ہاں، میں نہیں کرنا چاہتی. تم چلی جاؤ. وہ اپنے خیال میں موجود لڑکی پہ چیخنے لگی تھی. تم چلی جاؤ، میں نے کچھ نہیں سننا تمہارے منہ سے. شہیر جھوٹے ہیں بس. وہ اپنی بات پہ مصر تھی. اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا. ہر طرف موت سا سناٹا پھیل گیا. جب اس نے چہرہ اٹھایا تو دھند چھٹ گئی تھی. وہ لڑکی بھی جا چکی تھی اور عائشہ کے دل کو بے چین ضرور کر گئی تھی. کیا میں نے جلد بازی کی ہے؟ اسے اب احساس ہونے لگا تھا. شام جیسے ہی گہری ہونے لگی، اسے جیا اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے گئی تھی. عائشہ نے منع بھی کیا کہ اس کے پاس کپڑے ہیں، پر جیا اسے زبردستی لے گئی. ان دونوں نے کوئی 2 گھنٹے لگا کر مال میں شاپنگ کی. جب وہ لوگ گھر لوٹیں تو جیا نے عائشہ کو کہا، تم خود سے تیار ہو جاؤ گی یا میں مدد کروں؟ عائشہ کو اس کا یہ اپنائیت بھرا انداز اچھا لگا. نہیں، تمہارا بہت شکریہ، میں تیار ہو جاؤں گی. جیا نے سر ہلایا. اپنے کمرے میں چلی گئی. عائشہ نے جب اپنے کمرے کا رخ کیا تو اس کا دل دھڑکنے لگا تھا. اسے اب اپنے کمرے سے بھی وحشت محسوس ہوتی تھی. اب تو کمرے کی ہر چیز یوں لگتا تھا جیسے شہیر کی آنکھ بند کر اسے دیکھ رہی ہے. وہ دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرتی اپنے کمرے میں آ گئی. بیڈ پہ شاپنگ بیگز رکھ کر وہ اس میں سے اپنا چوڑا نکال کر واش روم میں چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی تو اس کے وجود پہ ٹخنوں تک کا سلک کا تیز چمکتے کپڑے کا بنا فراک تھا جو پیروں کو چھو رہا تھا. فراک بالکل سمپل تھا. تنگ آستینوں والے فراک کے ساتھ ایک موتیوں کی مالا تھی جسے اس نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر گلے میں ڈال لیا. اس نے بالوں کو سکھایا اور ان میں کنگھا کرنے لگی. کنگھا کر کے وہ ایک لمحے کو سوچ پہ پڑ گئی کہ ان بالوں کا اب وہ کیا سٹائل بنائے. بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا. بالوں کے بعد اس نے اسپنج اٹھایا اور چہرے پہ بیس سیٹ کرنے لگی. بیس کو چہرے پہ سیٹ کر کے اس نے گالوں پہ بلش، آنکھوں پہ آئی شیڈ اور باریک ہونٹوں پہ لپ گلوز لگائے. غزالی آنکھوں کی پلکوں پہ مسکارا اور لائنر لگا کر اس نے ان میں کاجل لگایا جس سے وہ گہری کالی غلافی بڑی آنکھیں مزید بڑی بڑی دکھائی دینے لگی. اس نے سب نگوں والے بندے کانوں میں ڈالے. ان کی چین لمبی تھی اور وہ نگ کندھوں کو چھو رہے تھے. اس نے بالوں کی 2 موٹی لٹیں نکال کر سینے پہ ڈالی اور اونچی ہیلز نکال کر اس نے جھک کر ان کو پیروں میں پہن کر اسٹرپس بند کیے. عائشہ کے کھلے بال اس کے چہرے پہ اس کی جھکتی ہی چلمن کی طرح آ گئے تھے. اس نے انہیں چہرے اٹھانے سے پہلے کان کے پیچھے اڑایا. اسی ہاتھ میں سے اس نے ارمان کی منگنی والی ہیرے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. وہ تیار ہو کر ناخنوں پہ بیڈ پہ بیٹھ کر نیل پینٹ لگانے لگی. جب اس نے نیل پینٹ لگا لیا تو اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ اس نیل پینٹ کو رکھ کر خود پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالی. اس نے نیچے سے اوپر تک خود کو دیکھا. جب مطمئن ہو گئی تو اپنا کلچ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی. اس کی باریک ہیل کی آواز خاموش گھر میں ٹک ٹک کا شور کر رہی تھی. عائشہ نے جیا کے کمرے کے سامنے رک کر دروازہ نوک کیا. آ جاؤ. جیا کی آواز پہ وہ
دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ جیا بھی تقریباً تیار تھی، وہ اپنا کلچ اٹھا کر پلٹی اور وہیں تھم گئی۔ اس کی نظریں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ اس نے نیچے سے اوپر تک عائشہ کو دیکھا۔ اس کی گوری گلابی رنگت تیز سبز رنگ میں اور بھی دھمک رہی تھی۔ عائشہ کس کے یوں دیکھنے سے پزل ہو گئی۔ جیا تحیر میں مبتلا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پہ جیا تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کی مخروطی انگلوں والے ہاتھ کو پکڑ کر بولی، عائشہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے کتنی کو کھینچ کر اور اس پہ زور دے کر کہا، اور اس کی آنکھوں سے ہی اس کی لہجے کی سچائی چھلکتی تھی۔ عائشہ چم گئی، تم بھی پیاری لگ رہی ہو۔ ہمیشہ جیسے ٹاپ جینز میں ملبوس جیا آج بھی پیاری لگ رہی تھی، پر عائشہ سے کم۔ نہیں عائشہ، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، میں بھائی کو کہتی ہوں کہ وہ بھی آفس سے آئیں۔ وہ کہہ کر کلچ سے موبائل نکالنے لگی۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پر وہ اسے منع نہ کر سکی۔ جیا ارمان کو کال کر کے عائشہ کے ساتھ نیچے آ گئی۔ وہاں اس وقت لاؤنج میں موجود تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر وہ بھی لمحے کے لیے پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کا ماتھا محبت سے چوما اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ارمان کو آنے میں کچھ وقت لگا۔ جب اس کی گاڑی پورچ میں رکی تو جیا فوری باہر کی طرف گئی۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارمان اندر داخل ہو رہا تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پھر میں اندر کیسے جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جیا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں لے کر جاؤں گی، اب آنکھیں بند کریں، اس نے ضدی لہجے سے کہا تو ارمان کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور جیا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ لاؤنج میں لے آئی تھی۔ عائشہ کو سامنے کھڑا کر کے اس نے ارمان کو کہا، اب آنکھیں کھولیں۔ ارمان نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو اس کے لمحے وہیں رک گئے۔ وہ نظریں تک ہٹانا بھول گیا تھا۔ جیا ہنسی دبا کر اسے اور عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ اس کی گہری نظروں سے جذب ہو رہی تھی۔ بھائی تعریف بھی کرتے ہیں۔ جیا نے ارمان کے آگے چٹکی بجائے شرارت سے کہا تو وہ ہوش میں آیا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی کھویا ہوا تھا۔ وہ بس ان کا جل سے لبریز آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو کر بھی بولے جا رہی تھی۔ جب جیا اور وہ گھر سے کلب جانے کے لیے نکل رہی تھی تو ارمان نہ جانے کب اس کے قریب آ کر کھڑا ہو کر سرگوشی میں بولا، میرا پتہ کیا دل کر رہا ہے؟ عائشہ اس کے گمبھیر لہجے سے چونکی۔ اس نے پہلو میں کھڑے خوبرو شخص کو دیکھا۔ وہ اسے ہاں نہ بھی نہ کر سکی، بس اس کی نظروں کی تپش کی وجہ سے نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی، وجود بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ جیا باہر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اکیلے ہی داخلی دروازے میں کھڑے تھے۔ ممی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ارمان اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کی جانب جھکا کہ آپ کو کہیں چھپا لوں تاکہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ عائشہ کے دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ چھوڑے، اس کے چہرے پہ آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ عائشہ کو وہ آہستگی سے سینے سے لگا ہی رہا تھا کہ جیا کی آواز آئی۔ وہ عائشہ کو بلا رہی تھی۔ عائشہ جلدی سے ارمان سے دور ہوئی۔ مجھے جیا بلا رہی ہے۔ وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کو قابو میں کرتی وہاں سے بھاگنے والے انداز سے گئی اور پیچھے ارمان بے ساختہ ہنس دیا۔ کلب میں وہ اس وقت گولڈن واک چائنیز ہال میں موجود تھی۔ چائنیز ہال کی تھیم سرخ اور گولڈ تھی۔ آمنے سامنے کی دیواروں پہ بڑے بڑے شیشے لگے تھے۔ وہ جیا کے ساتھ 6 لوگوں کے لیے تیار ٹیبل پہ جیا کے دوستوں کے معنی خیز سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ وہ سب مل کر خوب اسے تنگ کر رہی تھی۔ کوئی ہنسی دبا کر کچھ کہتی تو کوئی شریر لہجے میں کوئی شوشہ چھوڑ دیتی۔ بس کرو تم سب، کیا میرے بھابھی کے پیچھے پڑ گئی؟ جیا نے عائشہ کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو ان سب کو ٹوکتی ہوئی بولی، لو ہم تو بس انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت پیاری ہیں۔ ارمان بھائی کی پسند ویسے کمال کی ہے، ان میں سے ایک نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ ہاں تو بھائی کس کے ہیں؟ جیا نے اپنی ہی پشت ٹھونکی اور سب ہنسی تو عائشہ بھی مسکرا دی۔ کچھ دیر میں آرڈر ٹیکر نے جیا کو آ کر کہا کہ ان کا آرڈر تیار ہے۔ ہاں جی آپ سرو کر دیں۔ آرڈر ٹیکر سر ہلا کر چلا گیا اور منٹوں میں ہی اس نے آ کر ویٹر کی مدد سے سٹارٹر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا جس میں سوپ فش کریکرز تھے۔ سب نے سوپ کے پیالے میں سوپ بھرا اور پینے لگی۔ عائشہ ٹیبل پہ اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کا رخ داخلی دروازے کی طرف تھا۔ جیا اور اس کی دوستیں کسی برانڈ کے ہیرو کے پہ بحث کر رہی تھی اور عائشہ خاموشی سے انہیں سنتی ہوئی ساتھ ساتھ سوپ پی رہی تھی۔ اس نے سوپ اسپون کو چہرہ جھکا کر بھرا اور جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو اس کا دم نکل گیا۔ سامنے دروازے سے شہیر دستگیر کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ وہ بلیک آفس ڈریس میں ملبوس تھا۔ یہ اس کے ہال کا ڈریس کوڈ تھا۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے لباس والے کی انٹر کی اجازت نہیں تھی۔ شہیر نے داخل ہوتے ہی اسے دیکھا جس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اس نے اسپون دوبارہ پیالے میں ڈال کر پہلو بدلا۔ وہ شہیر کی طرف سے اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ شہیر بالکل اس کے سامنے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دوستوں سے بحث میں الجھی جیا کی بھی گردن مڑی تو وہ چونک گئی۔ شہیر کے ساتھ کھڑی دستگیر پہ اس کی نظریں ٹھہر گئی تھی، البتہ دستگیر نے یہ ظاہر کیا جیسے اس نے جیا کو دیکھا ہی نہیں۔
عائشہ نے کھنگیوں سے جیا کو دیکھا، اس کی مزید جان پہ بن گئی۔ جیا شہیر اور دستگیر پہ ہی نظریں جمائے ہوئی تھی اور شہیر کی نظریں عائشہ پہ تھی۔ عائشہ کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شہیر کچھ لمحے سبز چمکتے فراک میں ملبوس لڑکی کے اڑے ہوئے رنگ دیکھتا رہا، پھر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا اور عائشہ پہ سے نظریں ہٹا لی۔ عائشہ نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اس نے جیا کو اٹھتے دیکھا۔ میں شہیر سے مل کر آتی ہوں۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ دستگیر کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ شہیر کے پاس جا کر دستگیر کو نظر بھر کر دیکھنا چاہتی۔ جیا جو جا رہی تھی ایک دم سے رکی۔ تم بھی چلو گی؟ اس نے رسمی سے پوچھا، ورنہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عائشہ اس کے ساتھ جائے۔ شہیر منہ پھٹ تھا۔ ایویں ہی اس نے جیا کو کچھ کہہ دیا تو اس کی عائشہ کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی۔ عائشہ اس کے سوال پہ طس بس ہوگی۔ اگر آنا چاہو تو آ جاؤ، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ جیا کے یوں ہو نکتوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے میں کوفت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ عائشہ نے سر نام ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ جیا شہیر کی طرف بڑھ گئی تھی اور اپنے ساتھ عائشہ کا سکون بھی لے گئی تھی۔ وہ منتشر چہرے سے اب جیا کو دیکھ رہی تھی جو شہیر کی ٹیبل کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ وہ ان کے سروں میں جا کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ اس نے کہا۔ شہیر کوتا پر نظریں دستگیر پہ تھی۔ شہیر نے اس کے سوال پہ شانتی سے نظر اٹھا کر جیا کو دیکھا۔ تم پتہ نہیں ایسی شکل پہ اتنے وہم کیسے پال لیتی ہو کہ تمہارا پیچھا کروں گا؟ اس نے سینے پہ انگلی رکھ کر کہا، پھر کہکا لگایا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں کہ میں تمہارے پیچھے آؤں گا جبکہ تم خود میرے ہر رستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ دستگیر کو جیا کی اس بے عزتی پہ ہنسی آ گئی تھی۔ جیا کے چہرے پہ سائے لہرانے لگے۔ اس نے دستگیر کی آنکھوں میں سر اٹھاتی مسکراہٹ کو دیکھ لیا تھا۔ تم انتہائی بدتمیز ہو۔ جیا نے پیر پٹکا اور پلٹ گئی۔ شہیر نے سر جھٹکا اور موبائل سامنے کر کے اس پہ انگلیاں چلاتا وہ ہال سے نکل گیا۔ ان کے آرڈرز میں وقت تھا، فی الحال وہ عائشہ سے ملنا چاہتا تھا۔ جیا تن فن کرتی اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عائشہ کا موبائل بجا۔ واش روم کی طرف آؤ۔ عائشہ کا دل حلق میں اٹک گیا۔ یہ شخص کسی جگہ اسے سکون بھی نہیں لینے دے گا۔ میں نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آ جاتا ہوں۔ اس کا جوابی میسج پڑھ کر عائشہ کا سر بھگ سے اڑ گیا۔ میں آ رہی ہوں۔ اس نے میسج بھیجنے کے بعد سوپ کا پیالہ اپنے اوپر گود میں چھوڑ دیا۔ اور شٹ، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ جیا متفکر سی کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو عائشہ؟ عائشہ اپنا چہرہ جھکا کر افسوس سے اپنے فراک پہ گرے سوپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ آ گئے تھے۔ اس نے انہیں کان کے پیچھے اڑایا اور جیا کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر فراک۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کوئی بات نہیں، تم واش روم میں اسے صاف کر لو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ جیا نے اسے دیکھا۔ تمہیں واش رومز کا پتہ ہے؟ عائشہ نے سر زور سے ہلایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کہہ کر اپنا موبائل اٹھا کر فراک کو دونوں اطراف سے پکڑتی جلدی قدم اٹھا کر ہال سے نکل گئی۔ پیچھے جیا دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی دوستیں اس سے باتیں کر رہی تھی، پر وہ دستگیر کو ملال سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی بار محبت کا اظہار کرنا تھا۔ اس کی نظریں دستگیر سے یہ کہہ رہی تھی۔ دستگیر یہ ستر پڑھ رہا تھا، پر وہ بے پرواہ کھڑا اسے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ واش رومز کی جانب آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس ہال میں داخل ہوئی جہاں قطار سے واش روم بنے تھے، اس کی کسی نے کلائی سے کھینچ کر اپنی جانب کی اور دروازے کی کنڈی لگا کر اس کی پشت اسی دروازے سے لگا دی۔ عائشہ کی طرف میں اپنے ہاتھ رکھ کر اس پہ چہرہ جھک کر کھڑا تھا۔ نیلی آنکھیں عائشہ کے چہرے پہ جمی تھی۔ عائشہ کی سانسوں میں شہیر کے پرفیوم کی خوشبو آہستہ اتر رہی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر شہیر کو دیکھا۔ اس کی پلکیں نم تھیں۔ شہیر نے سنجیدگی سے ان پلکوں کو دیکھا۔ تم میرے سامنے رویا مت کرو، وہ بولا تو عائشہ کو اور رونا آ گیا۔ وہ ناتواں سی ہو گئی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وہ تھک گئی تھی ایسے ڈر کر زندگی گزارتے۔ اسے اس طرح شدت سے روتا دیکھ شہیر کا دل کسی نے مٹھی میں لیا۔ چپ ہو جاؤ۔ اس نے عائشہ کو شانوں سے پکڑا اور اپنے قریب کر کے سینے سے لگا لیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کی کان کے ڈوب میں اپنے لب مس کرتا گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں شہیر، مجھ سے اب اور اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی۔ ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں سب کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ اس نے شہیر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ سسکیوں سے روتی ہوئی اپنے حالات بیان کر رہی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی شہیر اس کے گرد اپنی باہوں کا احسار مضبوط کر لیا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، یہ سب بس اب ختم ہو جائے گا۔ اس کے لب جب دوبارہ عائشہ کے کان سے ٹکرائے تو اس نے ان کربتوں کا احساس ہوا۔ وہ ان کی باہوں سے نکل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ واش رومز کا ہال خالی پڑا تھا۔ دیواروں میں لگے شیشے ان کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ شہیر، اس نے موہوم سی امید سے شہیر کو دیکھ کر کہنا شروع کیا، آپ اب مجھے بھول جائیں۔ شہیر کو اس کے منہ سے یہ جدائی کی باتیں زہر لگتی تھی۔ عائش، وہ سب ریاض نے تم سے جھوٹ بولا تھا، جو بھی تھا شہیر، میں ان سب کے بارے میں اب بات نہیں کرنا چاہتی۔ شہیر کو اس کی بات پہ غصہ آیا۔ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ دانت کچکچا کر بولا، پر میں نہیں کرنا چاہتی، عائشہ نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ تو شہیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو بے دردی سے دبوچا۔ تمہیں کرنی پڑیں گی، تمہیں کیا پتا میرا کتنا نقصان ہوا ہے اس سب میں۔ شہیر کے لہجے سے ابھی بھی کچھ دیر پہلے والی محبت گم ہو گئی تھی۔ عائشہ نے اسے تلخی سے دیکھا۔
یہ آپ کے جھوٹ کی سزا ہے۔ شہیر اس کی بات پہ زد ہو گیا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا کہ وہ سب ریاض نے جھوٹ کہا تھا؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ یہ دیکھو۔ اس کی اسکرین پہ انگلیاں چلا کر عائشہ کے موبائل سامنے کیا جس میں ریاض زخموں سے چور اپنے جھوٹ کا اعتراف کر رہا تھا۔ کسی کو اتنا مار پیٹ کر اسے جو کہا جائے وہ وہی بولتا ہے، پھر چاہے اسے جھوٹ ہی کیوں نہ بلوا لیا جائے۔ ریاض کو زخموں سے کراتا دیکھ عائشہ کا دل کام کیا تھا۔ شہیر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اس ویڈیو پہ بھی یقین نہیں کر رہی۔ کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا اور میں اسے ماروں بھی نہ؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ آپ کو شہیر آتا ہی کیا ہے؟ مار پیٹ کے علاوہ لوگوں پہ اپنی فیصلے تھوپنا، ان پہ اپنی مرضی چلانا، انہیں ڈرانا دھمکانا تو آپ کا محبوب مشغلہ ہے۔ اگر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوتی تو اس جھوٹی کہانی پہ ضرور یقین کر لیتی۔ اس کا اشارہ اس کی ثبوت کی طرف تھا جو شہیر یہ سوچ کر لیا تھا کہ اس کے بعد وہ ضرور عائشہ کے اس کے پاس لوٹ آئے گی، پر جب ایسا نہ ہوا تو اس کا اندر کا جانور جاگنے لگا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا۔ ضبط کرنے کے باوجود اس نے اپنی انگلیاں عائشہ کے بازو پہ پیوست کر دی۔ عائشہ سسکی تھی پر وہ بے پرواہی سے بولنے لگا، تم مجھے اچھے سے جانتی ہو نا؟ شہیر نے عائشہ کو جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ تو پھر تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عائشہ کی بازو کی تکلیف بڑھنے لگی تو اس نے شہیر کو دھکا دیا اور اسے اپنا بازو چھڑا کر اسے تنفر سے دیکھا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں اب دریا کے کناروں جتنا فاصلہ آ گیا ہے جو آپ یا میں کبھی مٹا نہیں سکتے؟ شہیر نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ میں سب کر سکتا ہوں، وہ اسپاٹ لہجے سے بولا۔ آپ اب کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ اب بس مجھ سے دور رہیں گے۔ عائشہ کا لہجہ تنبیہ کرتا شہیر نے اس کی جانب قدم اٹھایا۔ عائشہ کے پیر خود ہی پیچھے اٹھنے لگے اور وہ ایک بار پھر دروازے سے جا لگی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کر لو گی؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے تھے۔ عائشہ کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں ارمان کو سب بتا دوں گی۔ اس نے شہیر کو ڈرانا چاہا پر وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ شہیر نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، پھر وہ ہنسنے لگا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی اتنی سرد تھی کہ عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ عائشہ پہ جھکا۔ شہیر ملک کو دھمکی جبا کر پوچھا۔ عائشہ کی بولتی بند ہو گئی۔ تم بتا دو، ارمان کو میں دیکھ لوں گا، وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اب میں تمہیں اس کی موجودگی میں ہی اٹھا کر لے کے جاؤں گا، میں دیکھ لوں گا وہ میرا کیا کر سکتا ہے۔ طلاق اور دوسری شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہہ کر عائشہ کے گال پہ بہتے آنسو کو انگوٹھوں سے صاف کیا اور ہال کا دروازہ کھول کر کوٹ درست کرتا نکل گیا اور پیچھے عائشہ پتھر کی بنی رہ گئی۔ اس نے شہیر کے جنون کو انجانے میں ہوا دے دی تھی۔ اب اس کی مہلت کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ جب وہ واپس ہال میں داخل ہوئی تو شہیر اسی جگہ پہ بیٹھا تھا، لیکن بس یہ فرق تھا کہ وہ عائشہ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا آرڈر آ گیا تھا اور وہ چہرہ جھکا کر دستگیر کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ عائشہ کے رنگ زرد پڑا ہوا تھا، دل شہیر کی کہی گئی باتوں سے سستی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا باہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اب بے دلی سے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ جیا بھی خاموش تھی۔ اس نے عائشہ سے کوئی سوال نہ کیا، شاید اس نے عائشہ پہ توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس کے پاس اپنے دکھ بہت تھے، جس بھی مرد میں وہ دلچسپی لینے لگتی تھی اس کے نخرے شروع ہو جاتے تھے۔ جیا نے دستگیر کو جب کھانے پہ ہاتھ صاف کرتے دیکھا تو جل کر سوچا تھا۔ جیا وغیرہ کے جانے سے پہلے شہیر کا قلب سے چلا گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ شہیر کے جانے پہ عائشہ مطمئن نہیں ہوئی۔ وہ اس کی خاموشی سے جانے پر پریشان ہو گئی۔ شہیر نے جاتے وقت بھی اس پہ نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ رات شہر پہ مکمل گہری ہونے لگی تھی۔ وہ بھی جیا کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو ارمان وہیں موجود تھا۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو کر سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے اس پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب اس نے عائشہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو مسکرا دیا۔ عائشہ بھی پھیکا سا مسکرا کر بیڈ پہ کلچ رکھ کر ڈریسنگ کے سامنے رکھے کاؤچ میں بیٹھ گئی اور جیولری اتارنے لگی۔ ارمان نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ کروٹ موڑ کر وہ عائشہ کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے، پر پھر بھی وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ اندر ہی اندر اس کے وجود میں ایک جنگ چھڑی تھی۔ وہ اس شش و پنج میں تھی کہ شہیر والا قصہ وہ ارمان کو بتا دے یا رہنے دے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ غائب دماغی سے اپنے بندے اتار رہی تھی جب اسے ارمان کی آواز نے چونکنے میں مجبور کیا۔ عائشہ! اس کی پکار پہ عائشہ نے شیشے میں بنے ارمان کے عکس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کل پھر ایسے ہی تیار ہوں۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ پہ سیدھا ہوا اور پھر بیڈ سے اتر کر عائشہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ارمان اس کی پشت پہ آ رکا تھا۔ اس نے عائشہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو کل ساحل سمندر پہ لے کر جاؤں گا۔ عائشہ کندھوں پہ دھیرے سے اس کے ہاتھوں کی تپش اس شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ ارمان کی نظریں ہمیشہ کی طرح کو اپنے حصار میں لے کر بے چین کر رہی تھی۔ چلیں گی نا؟ جب عائشہ نے کچھ دیر کوئی جواب نہ دیا تو ارمان نے پوچھا۔ عائشہ نے نظریں
اٹھا کر ارمان کی نگاہوں میں سر اٹھاتے محبت کے خوابوں کو دیکھا۔ وہ انکار نہ کر سکی، اور عائشہ انکار کرتی بھی تو کس جواز پہ کرتی؟ یہ کہتی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بہانہ وہ شادی کے بعد سے ہی کر رہی تھی۔ اب تو اسے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، عائشہ کے جواب پہ ارمان دل سے مسکرا دیا، اور اس نے عائشہ کے کندھوں پہ دباؤ دیا۔ میری بہت اچھی بیوی، وہ کہہ کر بیڈ پہ جا لیٹا تھا، اور عائشہ ہلنا تک بھول گئی تھی۔ یہ الفاظ کہتے جو ارمان کے لہجے میں رسانہ محبت تھی، اس نے عائشہ کو شرم سے مر جانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کو دھوکہ دے رہی تھی جو اس کے لیے دن بدن پاگل ہوتا جا رہا ہے، جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہے۔ عائشہ میں اٹھنے تک کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹ کر واش روم میں لے کے گئی تھی۔ واش روم میں لگے شیشے میں جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اسے مکروہ دکھائی دیا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور خود سے زیادہ شہیر سے۔ اگلا دن شہر پہ بوجھل اترا تھا۔ ارمان نے آج آفس سے چھٹی کی تھی۔ وہ دیر سے اٹھا تھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو عائشہ تیار ہو کر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ خمار آلود آنکھوں کو مسلتے بیک گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے سر نہ میں ہلایا۔ پر کیوں؟ ارمان کو جھٹکا لگا۔ آج آپ گھر تھے، اس لیے میں نے سوچا۔ اس نے اپنی بات کچھ ہچکچاتے ہوئے ادھوری چھوڑ دی، اور یہ ادھوری بات ادھوری ہو کر بھی ارمان کے سامنے بہت کچھ بیان کر گئی تھی۔ ارمان کو سمجھ نہیں کہ وہ خوش ہو یا شرمندہ۔ عائشہ اس کی وجہ سے اتنی دیر بھوکی بیٹھی تھی۔ اف، اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھر وہ معذرت کرتا جلدی سے کھڑا ہوا اور فریش ہو کر عائشہ کے ساتھ ڈائننگ میں آ گیا۔ ماں اور جیا شاید ناشتہ کر چکی تھی، اس لیے ان دونوں نے ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ پھر ارمان تیار ہو کر کسی کام سے باہر چلا گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس وقت عصر باسی ہو رہی تھی۔ سورج زرد مائل سرخ ہو کر پہاڑوں میں جا چھپنے کو تھا۔ اس نے کال کر کے عائشہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ تیار رہے، اب وہ آ کر اسے سمندر میں لے جائے گا، اور عائشہ اس کے آنے سے پہلے تیار ہو گئی تھی۔ ارمان آج بھی اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ارمان کو اندازہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ عائشہ آج زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یا کل لگ رہی تھی، جبکہ اس نے لباس اور میک اپ بالکل کل جیسا ہی رکھا تھا۔ آپ کی خوبصورتی ہر بار مجھے حیران کر دیتی ہے، مجھ سے میرے سارے الفاظ چھین لیتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس آپ کی تعریف کرنے کو کچھ بھی نہیں بچا۔ جب وہ لوگ سمندر کے ساحل پہ کھڑی چھوٹی لہروں کے بوسے اپنے قدموں پہ محسوس کر رہے تھے، تب ارمان نے یہ کہا تھا۔ وہ دونوں ہی ننگے پاؤں گیلی ریت پہ کھڑے تھے۔ سورج ڈوب چکا تھا، اطراف میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ عائشہ کا فراک نیچے سے گیلا ہو گیا تھا۔ وہ ارمان کی اس اچانک تعریف پہ سمٹ گئی۔ ارمان نے دھیرے سے قریب کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑا۔ آئس کریم کھائیں گی؟ اس نے سوال کیا۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی کچھ بھی کہتی کہ ارمان بولنے لگا۔ میں جانتا ہوں یہ موسم آئس کریم والا نہیں ہے، پر کیا کروں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے ناک پہ آئس کریم لگاؤں۔ وہ شرارت سے بولا تو عائشہ جھم گئی۔ ارمان اس کی شرما جانے پہ ہنس دیا۔ میں ابھی آئس کریم لاتا ہوں۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور کچھ دور کھڑے آئس کریم والے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جا ہی رہا تھا کہ ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ارمان نے رک کر عائشہ کو گردن تیزی کر کے دیکھا۔ وہ سامنے اٹھتی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اطراف میں دیکھا، وہاں دو چار لوگ ہی موجود تھے اور اپنے موبائل میں مصروف تھے، پر پھر بھی اسے کچھ ٹھٹک رہا تھا۔ خیر، وہ پھر بھی آئس کریم والے کی جانب آ گیا۔ ایک گاڑی ساحل سمندر سے دور سڑک پہ پارک رکی، جس میں سے شہیر اور دستگیر باہر آئے۔ ان کا رخ سمندر کی جانب تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو ارمان کو لگا جیسے کوئی بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ وہ پلٹا تو اس کے پیچھے 3-4 لڑکے کھڑے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے لڑنے لگے۔ اس لڑائی کے شروع ہوتے ہی ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ گروہ کی صورت جمع ہو گئے۔ وہاں اچانک ہی اتنا رش ہو گیا تھا کہ ارمان عائشہ کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ عائشہ ویسے ہی سمندر کی جانب رخ کیے کھڑی تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کے عین پیچھے شہیر آ رکھا ہے۔ وہ تب تک سے رہ گئی جب اسے اپنے کان کے پاس گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ بالکل اس کے کان کے پاس اپنے لب مس کرتے ہوئے بولا، عائشہ پتھر کی بن گئی۔ وہ پلٹی کہ اس نے شہیر کو کہتے سنا، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اسے لگا جیسے موت کے فرشتے نے اس کے کان میں سور پھونکی ہے۔ اس کے بعد عائشہ کے ناک پہ شہیر نے ہاتھ رکھا اور عائشہ کسمسائی۔ اس کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اپنا توازن کھو کر شہیر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ارمان کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کوئی کروا رہا ہے۔ اسے خیال کے آتے ہی تیزی سے اس رش کو چیرتے ہوئے عائشہ کی طرف جانے لگا۔ اسے شاید 5 منٹ لگے ہوں گے اس رش سے نکلنے میں۔ جب وہ روش سے نکل کر آیا اور سامنے نظریں دوڑائی تو وہاں عائشہ موجود نہ تھی۔ عائشہ کے قدموں کے نشان بھی سمندروں کی لہروں میں مٹا دیے تھے۔ ارمان کو لگا جیسے اس پہ آسمان آ گرا ہو۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس نے گردن تیزی کر کے اس لڑائی کو دیکھا جو اب اچانک سے ختم ہو گئی تھی۔ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے اور ارمان اس ساحل سمندر پر اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ارد گرد بس لہروں کا شور اور اندھیرا تھا۔
وہ ریت پر کھڑا پتھر بن گیا تھا۔ اس نے والہانہ بھاگ کر عائشہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ سمندر پہ وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا، ارد گرد کے لوگ بھی جا چکے تھے۔ اسے پہلی بار تنہائی سے خوف آیا تھا۔ اس نے جب ہر طرف دوڑ کر عائشہ کو دیکھ لیا تو وہ ایک جگہ رک گیا۔ ارمان کا سانس پھول رہا تھا، پیٹ میں بل پڑنے لگے تھے۔ اس نے تھکن سے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے سانس کی ڈور ابھی اس کے ہاتھ میں بھی نہ آئی تھی کہ اس کا موبائل تھترا۔ ہیلو، ارمان سے بامشکل بولا گیا تھا۔ سانس ویسے ہی اکھڑ رہے تھے۔ فون پہ دوسری طرف جیا رو رہی تھی، کہہ رہی تھی بھائی آپ کہاں ہیں؟ جیا کے رونے سے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا ہوا جیا؟ جیا اس کے سوال پہ اور شدت سے رونے لگی۔ بھائی ممی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بس مجھے دیکھ رہی ہیں، نہ بات کر رہی ہیں نہ ہی میرا ہاتھ پکڑ رہی ہیں۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی ممی کی ساکت وجود کو ہلا ہلا کر روتی ہوئی کہہ رہی تھی، اور ساحل پہ کھڑے لڑکے کو سمجھ نہ آئی وہ اب پہلے کس کے پاس جائے، ماں کے پاس یا عائشہ کو ڈھونڈے۔ یہ وہی بیسمنٹ ہے جہاں بہرام کو باندھا گیا تھا۔ اس بیسمنٹ میں نیم اندھیرا بکھرا تھا اور اس تیرگی کو بہرام کی آواز چیر رہی تھی۔ اس کے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر باز گشت کر رہے تھے۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے ایسے ہی چیخ رہا تھا۔ جب بھی دستگیر اس کے سامنے آ کر کہتا کہ کیا وہ اپنے مالک کا نام بتانے کو تیار ہے تو وہ خاموش ہو جاتا، لیکن آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورے بیسمنٹ کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بے خوابی اور مسلسل گرتے پانی نے اس کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں زخم ہو گئے ہیں۔ وہ جھنجھلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ناتواں اور لاغر ہو گیا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ اس نے جب قدموں کی چاپ سنی تو بے ساختہ بولا۔ اس نیم تاریکی میں دیکھتے ہی دیکھتے 2 نفوس ظاہر ہوئے، جن میں سے پہلا شہیر ملک کا تھا۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ وہ مدعے پہ آئے۔ ہاں میں سب کچھ بتا دوں گا تمہیں۔ وہ رو دینے کو ہو رہا تھا۔ شہیر نے اس پہ محظوظ نظر ڈالی۔ تو تم اپنی وفا بیچنے کو تیار ہو گئے؟ اس نے بھرپور طنز کیا۔ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دستگیر اس سے 2 قدموں کے فاصلے پہ رک چکا تھا۔ اس نے موبائل نکال لیا اور وہ اس ثبوت کو فوری ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو جزا اور سزا کا اختیار شہیر ملک کو ہی تھا، پر پھر بھی دستگیر اب کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ہی تمہارے ماں باپ کا قتل کیا تھا اور زویا کو بھی میں نے ہی کڈنیپ کیا تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کہنے لگا۔ شہیر کے اندر ہی اندر وہ پرانے زخم پر پھر سے تازہ ہونے لگے۔ میں ہی ہوں جس نے تمہارے رشتے اور سب کچھ تم سے چھین لیا تھا۔ ریاض کو بھی میں نے ہی ٹریپ کیا تھا، وہ میرے جال میں بھی پھنس گیا تھا۔ شہیر نے سب سے مٹھی بند کی۔ اس کی انگلیوں کے چٹکنے کی آواز بہرام کو سنائی دے دی تھی، اور وہ ایک لمحے کو رکا، اور اسی لمحے شہیر نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ مکہ رسید کیا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا، ایک دانت بھی اڑتا ہوا باہر جا گرا۔ تمہیں یہ سب کرنے کو کس نے کہا تھا؟ شہیر نے بہرام کا منہ دبوچا۔ وہ کرا رہا تھا، پر شہیر کا تغافل اس وقت اس عروج پہ تھا کہ اس کے اندر کا سارا احساس اور انسانیت دم توڑ گئی تھی۔ وہ بھنورے ہوئے شیر کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب بہرام سے بر وقت بولا جا رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے سب ارمان کی ممی نے کرنے کو کہا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا شوہر اپنی ساری پراپرٹی اپنے چھوٹے بھائی یعنی تمہارے ڈیڈ کے نام نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کو مروانے کے لیے مجھے ہائر کیا۔ پر اس دن اس گاڑی میں تمہاری ممی اور ڈیڈ بھی تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی۔ شہیر سے مزید نہ سنا کیا۔ اس نے اپنے کوٹ کو پیچھے کیا، وہاں سے گن نکال کر بہرام کے ماتھے پر رکھ کر چلا دی۔ اس بار بہرام چیخ بھی نہ سکا تھا۔ دستگیر نے یہ ویڈیو پہلے ہی بند کر دی تھی۔ اب جب شہیر نے گولی چلا دی تو اسے ویڈیو ریکارڈ کرنا فضول لگا۔ اس کی لاش کسی گٹر میں پھینک دو۔ شہیر نے تنفر بھری نظر بہرام کے مردہ وجود پر ڈالی، اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ بیسمنٹ میں بکھرا نیم اندھیرا سمٹ کر دستگیر کو خوف سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بہرام کے ہاتھ پیر کھول رہا تھا، کمرے کے دروازے کھلے تھے اور کھڑکیوں سے پردے ہٹے تھے۔ وہاں سے ہوا کے جھونکے تیزی سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی، کمرے کی روشنیاں روشن ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ تبھی اس کے کمرے میں شہیر داخل ہوا اور عائشہ کے سرانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ والے شعلے جو اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے اب وہ شانت تھے۔ اس نے خود کو شانت ہی رکھنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے بھی عائشہ کی بہت ساری باتیں برداشت کرنی ہیں۔ وہ کرسی کھسکا کر اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے بہت دنوں بعد دیکھا ہو۔ شہیر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے ماتھے پہ رکھا تو وہ کسمسائی۔ عائشہ کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ شہیر نے اس کے ماتھے پہ سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ وہ ویسے ہی نرمی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے اس کا ماتھا سہلا رہا تھا۔ عائشہ نے دھندلائی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں پہ بھی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈگمگاتے دماغ کو سنبھل کر شہیر پہ نظریں جمائی، اور ایک خوف کی سرد لہر اس کے اندر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے شہیر کے ہاتھ کو بدک کر ماتھے سے ہٹایا اور اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے شہیر سے دور ہو کر ایک نظر جب کمرے پر ڈالی تو بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ عائش وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آنے لگا، جو بیڈ سے اتر کر اب دیوار کے کونے میں جا لگی تھی۔ میری طرف مت آئیے گا۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے شہیر کے اٹھتے قدموں کو دیکھا۔ دیکھو میں نے سارے فاصلے مٹا دیے
لیے ہیں ہمارے درمیان سے۔ اس نے قدم روکے نہیں تھے، وہ اس کے پاس اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بات پہ عائشہ نے اسے غم و غصے سے دیکھا۔ میں نے واپس جانا ہے، وہ سخت لہجے سے بولی تھی۔ شیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم جاتی ہو تو تم اب یہاں سے کہیں نہیں تم جاتی ہو تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ بالکل اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے عائشہ کو شانوں سے تھاما۔ عائشہ کو اس کے چھونے سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اور تم اب بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ وہ اسے سینے سے لگا ہی رہا تھا کہ عائشہ نے اسے کے ہاتھوں کو جھٹک کر اسے دھکا دیا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں واپس جاؤں گی ابھی اور اسی وقت۔ وہ کہہ کر جانے بھی لگی کہ شیر نے اس کی کلائی تھامی۔ میں نے کہا نا تمہیں کہ تم نہیں جاؤ گی۔ اس کی کلائی پہ شیر کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ خود اس کے سامنے آ گیا تھا، چہرہ اور لہجہ سپورٹ تھا۔ میں آپ کو واپس جا کر دکھاؤں گی۔ عائشہ اپنی کلائی چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ شیر نے گہرے سانس لی اور اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ میں تمہیں اب خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم بہت جلد ارمان سے طلاق لوگی۔ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ شیر نے سرد مہری سے اسے دیکھا جو اشتعال سے بولی تھی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، شیر نے اعتماد سے کہا۔ عائشہ کی بھویں تن گئی۔ پھر آج آپ کی غلط فہمی بھی میں دور کر دوں گی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ شیر نے اسے کہتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے شیر کے الفاظ نے اس کو برف کا پتلا بنا دیا۔ تم یہ تو نہیں چاہو گی کہ اسی وقت تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارے بھائی کو گولی مار جائے اور تمہارے گھر میں آگ لگ جائے؟ عائشہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ صدمے سے پلٹ بھی نہ سکی، جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ شیر قدم قدم چلتا اس کے سامنے ایک بار پھر آ گیا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ پکڑے۔ بتاؤ تم چاہتی ہو میں یہ سب کروں؟ اس کا لہجہ نرم ہو گیا اور عائشہ سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے شیر ہی کھڑا ہے جو کہتا تھا کہ اسے عائشہ سے محبت ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ دم توڑتے یقین سے بول رہی تھی۔ میں اپنی محبت پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میرے آدمی تمہارے گھر والوں کو فالو کر رہے ہیں، میرے ایک اشارے پہ ان پہ قیامت آ جائے گی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ چھوڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس صورت میں جب تم خود ایک خراش تک نہیں پہنچاؤ گی۔ اس نے عائشہ کو اپنے سینے سے جدا کیا اور تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس لیے میری بات مان جاؤ، میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کمرے سے نکلتا ہوا پلٹا اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ہی تمہارے گھر والوں کی زندگیاں ہیں۔ اس کے لہجے میں کچھ بھی نہ تھا، بس صفاقی تھی۔ شہر کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور پیچھے کھڑی عائشہ کو اپنے گرد ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ معاف ہوتے دماغ سے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے بیٹھ کر خود کو چھپا لینا چاہا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد اپنی باہیں حائل کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی روئے یا چیخے یا پھر بھاگنے کی کوشش ہی کر لے۔ وہ اس کے لیے فرار کے سارے راستے کھلے چھوڑ گیا تھا، پر وہ بھاگنے کا انجام عائشہ کو بتا کر گیا تھا، اس لیے فرش پر بیٹھی لڑکی کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ ارمان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ کالی رات بھی چل رہی تھی۔ جیا پچھلے سیٹ پہ بیٹھی ماں کو تھپک کر رو رہی تھی۔ ماں سب کو دیکھ تو رہی تھی پر نہ بول رہی تھی، نہ ہل پا رہی تھی۔ ارمان نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ماں کو فوری ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کی ایک قطار تھی تو ارمان ملک کی ماں کو چیک کرنے میں کھڑی تھی۔ جیا اور ارمان باہر پریشانی سے کھڑے تھے۔ جیا ابھی بھی رو رہی تھی۔ ارمان نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جیا روتے نہیں، اس نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ جیا نے ولکتے ہوئے جواب دیا، بھائی میں ممی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ وہ ارمان سے کوئی امید یا دلاسا چاہتی تھی۔ ارمان کو اپنا جسم برف بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری حساسیت آج ختم ہو گئی ہے۔ اسے اپنے اندر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، دل بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی پتھر سینے سے ٹکرا رہا ہو۔ کیا ہم بابا کے بغیر نہیں رہ رہے؟ جیا نے اسے صدمے سے دیکھا۔ ارمان کا چہرہ سپورٹ تھا، وہ ماں کی حالت دیکھ چکا تھا۔ ارمان کی ایک عادت جو جیا کو بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب کو ہر طرح سے تیار کرتا ہے، اچھے انجام کے ساتھ برے پہلو کو بھی دکھاتا تھا۔ جیا اس کی اس بات پر چڑ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے بھائی، پھر اچھا ہی ہوتا ہے۔ ارمان نے سر نام ہلا کر اسے نرمی سے کہتا ہے، میری جان اگر تمہیں تیرنا نہیں آتا اور تم اچھے گمان کے ساتھ سمندر میں کود جاؤ گی تو بچو گی نہیں، سمندر تمہیں خود سنگ لے جائے گا۔ انسان کو ہر اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہونا ممکن ہے۔ اچھا سوچو تو یہ بھی خود کو بار بار یاد کرواتے رہو کہ اگر کچھ برا ہو گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایسے پریشانی کا حل نکل آتے اور پریشانی تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے پاس اس سے لڑنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ تم اچھا سوچتی رہی اور برا ہو گیا تو تم ٹوٹ جاؤ گی اور لڑ نہیں سکو گی۔ جیا کو اس کی یہ بات کبھی نہیں سمجھ آئی تھی کیونکہ وہ اتنی میچور نہیں تھی۔